اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا علی ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. عزیزان محترم، تمام طلاب و طالبات جو حاضر ہیں آن لائن کی شکل میں اور جو آف لائن کی شکل میں تمام طلاب حاضر ہیں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی یہ قرآن مجید کی سورہ حشر کی 9ویں نمبر کی آیت ہے. سورہ حشر کی 9ویں نمبر کی آیت. عنوان گفتگو ہے برادران اور دوستان کا حق. دوستان کا حق. جی، عزیزوں اور برادروں کا، مومنین جو برادر اور بھائی ہیں جن کو دین نے انما المؤمنون اخوہ کہہ کر سب مومنین کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے، ان تمام مومنین کا اسلام نے حقوق بھی رکھے ہیں. تمام مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر بھی حقوق رکھے گئے ہیں. اور خالی حقوق کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ انسان کے مال میں وہ شریک ہیں، بلکہ ہر طرح سے مومن کو مومن کا ساتھی اور شریک قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس کا شریک قرار دیا گیا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے جو دوسروں کو اپنے اوپر برتری دیتے ہیں جی، اور وہ دوسروں کو عطا کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود اس کی احتیاج رکھتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو احتیاج مر اپنے اوپر بلند، اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا مؤمنین جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس 200 روپے ہیں، کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہو میں 100 روپے دے دوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انفاق ہے، لیکن مومنین اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں. مومنین اس سے بھی کہیں زیادہ، جسے ایثار کہا گیا ہے. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہوں اور مجھے ان 100 روپے کی ضرورت بھی ہو، لیکن میرا کوئی مومن دوست، میرا مومن بھائی، اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میں اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو مقدم کر دوں. اس کا نام ہے ایثار. یہ مومنین کی صفات میں سے، یہ مومنین کی، کیونکہ وہ مومنین کو ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسروں کو اپنی ضرورتوں کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا مومنین کے جو حقوق ہیں، کچھ حقوق میں آپ کے سامنے یہاں عرض کروں گا کہ مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں اور کن کن چیزوں میں حقوق ہیں. سب سے پہلا حق جو ہے وہ دوستوں کا اور ساتھیوں کا حق ہے، وہ مال کے اندر ہے. کس چیز کے اندر؟ مال کے اندر. جس کو ہم یہی سمجھتے ہیں، جب بھی حق کا مطلب آتا ہے کہ حقوق ادا کرو، تو حقوق سے ہم ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت ہی خرچ کرنے کا نام حقوق ہے، جبکہ ایسا ان میں سے، حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے. مال کے اندر بھی مومنین ساتھی اور شریک ہوتے ہیں. ہمارے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچ کر ہم مال و دولت ہمارے ہاتھ آ جائے تو پھر ہماری نیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کسی کو کیوں دوں. جی، ایسا میرے خود زندگی میں بھی سننے میں آیا. کسی نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی
کہ ایک صاحب ہیں، بڑی سالوں سال خدمتیں کرتے ہیں، غریبوں کو کمبل بھی بٹواتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب خمس کا نام آتا ہے تو وہ اسلام کے اس کہتے ہیں نا ضروریات دین، جس کا دین میں بالکل واضح اور روشن ہو، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فتویٰ بھی، اور حقیقت یہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسلام کی جو ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی غیر مذہب والا اسلام میں آئے گا، اسلام کے بارے میں کچھ معلومات کرے گا، تو سب سے سامنے جو ہیڈنگ کے طور پر اس کے سامنے آئیں گی وہ ضروریات کہلاتی ہیں۔ مثلا وہ آتے ہی جب مسلمانوں سے کسی سے دوستانہ بڑھائے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، حج کرتے ہیں، ضروریات دین میں سے ہے۔ خمس کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے، یعنی دین اسلام سے اگر کوئی پڑھنا شروع کرے، اسلام کے بارے میں جاننا، یا آپ سے کوئی غیر مسلم دوستانہ بڑھانا چاہے تو اس کو آپ کو دیکھ کر آپ کے دین کی کچھ باتیں سامنے سے ایک دم دکھائی دے کہ یہ تو ان میں ہے ہی، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ خمس ظاہر سی بات ہے ضروریات دین میں سے۔ تو اب ایک صاحب مالدار ہیں، پورے سال ان کی پتہ لگا کہ وہ خدمتیں کرتے ہیں، کمبل بھی بٹواتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب خمس کا نام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ محنت ہماری، سب کچھ ہمارا، یہ زبردستی نہیں ہو گئی کہ ہم اپنا اتنا پرسنٹ پیسہ نکالیں۔ تو کیا بتائیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ شخص ایسا ہے تو ضروریات دین پر وہ اعتراض کر رہا ہے، پہلی بات تو مسلمان ہی نہیں رہا جی۔ دوسرا یہ کہ آپ پورے سال چاہے کتنے غریبوں کے گھر بنوا دیجئے، کتنے ہی خرچ کر دیجئے، اگر آپ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں تو وہ جب واجب ادا نہیں کر رہے تو پھر وہ بھی قابل قبول ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جو نہ دین کو مانتا ہو، نہ دنیا کو، نہ اسلام کو، نہ خدا کو، پھر بھی وہ کسی غریب کی مدد کر دے، ویسا ہی ہے، اس کو وقتی طور پہ کچھ شاید مل جائے اس کا بدلہ، کیونکہ خدا کے ہاں کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں جاتی۔ لہذا خمس جو ہے وہ ضروریات دین میں سے، لہٰذا مومنین یہ سمجھتے ہیں، ہم میں اکثر ہو جاتا ہے کہ جب ہم کما لیتے ہیں، جب ان سے کچھ کہا جائے، اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص بڑے مومن تھے، رسول کے صحابی تھے، کس کے؟ رسول اکرم کے، ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن آیا کرتے تھے نماز میں ٹائم سے آ جایا کرتے تھے، ٹائم سے پہلے نماز میں حاضر، ہر جگہ رسول کے ارد گرد رہتے، لیکن بڑے غریب تھے۔ کیا تھے؟ فاقے تھے، کبھی ملا کھانا کبھی نہیں ملا، رسول اکرم کچھ مدد فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول سے خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں بھی کچھ کر سکوں۔ تو آپ نے اس کو 2 دینار دیے، رسول کی دعا ساتھ تھی، لہٰذا وہ شخص گیا، اس نے تجارت شروع کی، کچھ بکریے خریدی، بڑھتے بڑھتے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کا پورا بڑھتا شروع ہو گیا، ان کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ نوبت یہ آ گئی کہ وہ شخص جو نماز میں اذان سے بھی پہلے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، اسے دیر ہونے لگی، اذان کے بعد آ رہا ہے، نماز ہوتے ہوئے آ رہا ہے جی۔ پھر جیسے جیسے بڑھتی گئی، جیسے جیسے اس کی تجارت بڑھتی گئی، اس نے گاؤں سے باہر، بستی سے باہر، وادی سے باہر ایک بڑا طویلہ بنا لیا، یا جو بھی ہے اس کو بنایا، وہیں پہ وہ کرنے لگا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حال ہے، اللہم صل کہ وہ اب نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کو رسول جب اس سے کچھ مانگتا تھا، یا رسول اللہ مجھ پہ کچھ کیجئے، کرم کیجئے، تو اسے ٹالتے رہتے تھے، نہیں دیتے تھے رسول اکرم، اسے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ اس کا اصرار کہ رسول نے ان کو دے دیے، اور جب دیے کاروبار بڑھ گیا تو اس نے نماز میں آنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اکرم نے اپنے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، اب سال بھر ہو گیا، اتنا ہو گیا، ان پہ زکوٰۃ دینے قابل ہو گئے، جاؤ زکوٰۃ لے جاؤ، زکوٰۃ۔ اب وہ شخص گیا اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں دے دوں گا۔ پھر ایسے کرتے کرتے ایک دن یہ کہا کہ بھائی میری محنت، میں نے سب کچھ کیا ہے، اب میں اپنی محنت کا کیوں دوں؟ تو اس شخص کا جب جواب سنا تو رسول نے اس شخص سے کہا جاؤ جا کے کہنا جو رسول نے پیسے دیے تھے اتنے وہ واپس مانگے ہیں۔
جب وہ شخص گیا تو اس نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ بس 2 دینار، اس سے کہیں زیادہ دے دوں گا میں تو. لوگ دیکھو نا کہ نہیں، بس جو رسول نے دیے تھے تم صرف وہ دینار واپس کر دو. وہ دینار واپس کیے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو 2 دینار کی برکت تھی رسول کے دیے ہوئے، وہ برکت ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ وہ جہاں تھا اپنی اسی حیثیت پہ آ گیا. لہذا ہم یہ لوگ یہ فرض کر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ کے جب محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ذہن میں ہماری یہی بات آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے محنت سے کمایا ہے. جی، سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میری محنت کا ہے یہ سب کچھ. اگر محنت سے سب کچھ ملا کرتا تو مزدور سے زیادہ مزدوری کرتا ہے کوئی؟ مزدور سے زیادہ کوئی مزدوری کرتا ہے؟ صبح بیچارہ 6-7 بجے نکل جاتا ہے، رات کو گھر میں آتا ہے، دن بھر اتنی وزنی وزنی سامان اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریتا کیا کیا اٹھاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے. کتنے مالدار ہوتے ہیں مزدور؟ جی. لیکن ایک شخص ہے جو کم محنت کے بعد بھی ایک بڑا بزنس مین بھی بن جاتا ہے، بڑا بڑا کمانے بھی لگتا ہے، تو کیا اسے یہ لگتا ہے کہ محنت سے آیا ہے میرے؟ جی. جب تک اللہ کی تو، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، جب تک توفیق نہیں ہوگی تو کچھ نہیں. وہ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے لیکن اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم کروڑ پتی بن جاتے ہیں، یا پیسہ آ جاتا ہے، یا کوئی دولت آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم دین کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. خمس کیوں دوں میں بلا وجہ؟ میری محنت ہے، کسی غریب کی بھی مدد کیوں کروں؟ یا کوئی اپنا بھائی کہہ دے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، جبکہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے بھائی کو یا کسی مومن کو، کیونکہ اس کے مال میں ان کا حق ہے. لیکن ہمارے دل میں سب سے پہلا مقابلہ ہم کرتے ہیں دین سے، کہ ہم کیوں دیں، میں نے محنت کی ہے. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے محنت تو کی ہے، لیکن توفیق اگر نہ ہوتی، خالی محنت سے ملتا، تو مزدور آج دنیا میں کروڑ پتی ہوا کرتے. جی. لہذا ایک مومن کے مال میں کچھ لوگوں کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا حق ہوتا ہے؟ 3 درجے ہیں اس کے. سب سے پائن درجہ جو ہے وہ حقوق کا، مال کے اندر حقوق کا، وہ یہ ہے کہ وہ جی اپنے مومن بھائی کو اپنا خادم جانو، اور جس طریقے سے آپ اپنے خادم کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کی بھی کرو. سب سے نچلا تک جو مرتبہ ہے یہ مال میں کسی کے مومن بھائی کا شرکت کا، وہ یہ ہے کہ اسے کم سے کم اپنا خادم جتنا سمجھو، جتنا اپنے خادم کے لیے خرچ کرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، اتنا تو اس کے لیے کرو. اس سے اوپر جو مرتبہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مال میں اپنا شریک مانو. کتنا؟ شریک. اپنے مال میں اسے اپنا شریک. اس سے بھی جو بلند مرتبہ، یعنی میرے مال میں میرا مومن بھائی، میرا سگا بھائی، میرا پڑوسی اس میں میرے مال میں شامل ہیں، یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے. اور سب سے بڑا مرتبہ جو ہے، جو کہ ہم میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو مقدم کر لیں. اگر مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے اور میرے پاس 100 ہی روپے ہیں، تو میں وہ 100 روپے اسے دے دوں اس کی ضرورت پہ. اسے کہتے ہیں ایثار. ٹھیک ہے؟ آپ اکثر سنتے ہیں ایثار ورڈ آتا ہے، ایثار ورڈ آتا ہے. دیکھیں، انفاق ہوتا ہے کہ ایثار ہوتا ہے. انفاق کا مطلب میں نے بتایا آپ کو کہ میرے پاس 200 روپے ہیں، کسی کو 100 کی ضرورت ہو، میں اسے 100 روپے دے دوں، 100 اپنی ضرورت کے لیے رکھ لوں. یہ انفاق ہے. بہت ثواب ہے اس کا بھی بہت ثواب ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ایثار. آپ نے اکثر کربلا میں دیکھا کہ مولا جناب عباس کو ایثار کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ مولا نے ایثار کیا، یعنی پانی پی سکتے تھے. کوئی دنیا کی ہسٹری والا، لکھنے والا یہ نہیں لکھتا کہ آپ کو فرات پہ گئے تھے اور آپ نے پانی کیوں پی لیا، کیونکہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ ایک فوجی کو طاقت چاہیے لڑنے کے لیے. جی. اگر وہ کسی کام کو پورا کرنے گیا ہے اور وہ کام پورا ہو ہی رہا ہے تو وہ اپنی پیاس کیوں نہیں مٹا سکتا؟ کوئی کچھ نہیں لکھتا. لیکن جناب عباس نے انسانیت کے ذہن سے بھی بڑھ کے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی پیاس کو نہیں دیکھا. پیاس نظر آئی تو کس کی؟ بچوں کی، کہ میرا مولا پیاسا ہے، میرا آقا اور مولا پیاسا ہے. اسے کہتے ہیں ایثار. پی سکتے تھے، کوئی دنیا کا
مائی کا لال غلط نہیں لکھ سکتا تھا کہ کیوں پیا پانی آپ نے وہاں، نہیں پینا چاہیے تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا غلط، لیکن ایثار اسے کہتے ہیں کہ جو جناب عباس نے فرات پر دکھایا۔ یا ایک واقعہ جو لوگ آداب اسلامی پڑھتے ہیں اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ 3 دوست تھے، دوستی ایسی ہونی چاہیے، دوستی 3 دوست تھے، ایک دوست ان میں سے نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ دوست تھا، اس کا میرے پاس خط آیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی بیوی بچے، عید کا دن آ رہا تھا، بیوی نے کہا ہمارے گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے، ہم تو صبر کر لیں گے لیکن بچوں کا دل ہے، بچوں کے لیے اگر کپڑوں کا انتظام ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ لہذا اس شخص نے اپنے ایک دوست کو، جو 3 دوست تھے آپس میں، ایک کو خط لکھ دیا۔ خط لکھا تو اس کے پاس 1000 دینار تھیلی تھے، اس نے وہ تھیلی میں پیک کر کے بھیج دی۔ اب یہ شخص لے کر جیسے ہی اس کو ملی، ابھی لے کے کھولی بھی نہیں تھی کہ تیسرے والے دوست کا خط آ گیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آن پڑی ہے، کچھ ہو تو بھیج دو۔ تو اس نے ابھی وہ تھیلی جو کھولی بھی نہیں تھی، جو اپنی ضرورت کے لیے مانگی تھی اس دوست سے، اس نے وہ سیل پیک ایسی کہ ایسے ہی اپنے اس تیسرے دوست کو بھیج دی جو ان تینوں میں تیسرا تھا۔ جب تیسروں پہ بھیج دی تو ان کی ملاقات، دیکھا کہ پہلا والا جس سے اس نے مانگی تھی وہ شخص وہی تھیلی لیے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے۔ حاضر ہوا تو کہ کیا میٹر ہے؟ کہا کہ جب تم نے مجھ سے مانگے تھے پیسے تو میرے پاس یہی تھے، میرے پاس یہی تھے، لہٰذا میں نے آپ کو بھیج دیے۔ میں نے اس سے لے کے، میرے پاس نہیں تھے، میں نے اس سے مانگے، اس سے مانگ کے تمہیں بھیج دیے، اور اس کے پاس کیونکہ خود پہ نہیں تھے، جتنے تھے اتنے ہی دے دیے، مجھے دینے کے بعد اس کو ضرورت پیش آئی تو اس نے تم سے مانگ لیا، تم نے اٹھا کے وہی اس کو دے دی۔ ایک تھیلی وہ تینوں میں گھوم گئی۔ ضرورت پوری کر سکتا تھا یہ بھی، لیکن تینوں دو کا دوستانہ اور محبت دیکھیے کہ اس نے ایسی کہ ایسی ہی تھیلی وہ بھیج دی۔ چوتھے امام نے ایک شخص سے پوچھا اپنے صحابی سے کہ تمہارے دوست یا تم اپنی دوستوں کی ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو تاکہ اگر کوئی ضرورت جتنی ہو اتنا لے سکو؟ کہا کہ نہیں مولا، ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ کہا کہ پھر تمہارے اندر دوستانہ نہیں ہے، پھر تمہارے اندر دوستانہ نہیں ہے۔ دوستانہ حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو دوست کو اگر کسی کی ضرورت آئے وہ اپنے دوست کی جیب میں ہاتھ ڈال لے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو فقہی مسائل آتے ہیں ان میں وہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے بغیر اجازت جن کے مال کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بغیر اجازت، ان میں دوست بھی ہیں، ان میں آپ ان کے فریج میں گھس سکتے ہیں اگر دوست ہیں۔ اگر ایسا ہے آپ کے درمیان تو سمجھیے واقعی دوست ہیں۔ مولا امام سجاد کا واقعہ ہے یہ کہ جب آپ نے پوچھا کہ کیا آپ دوستوں کے درمیان اتنا رشتہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہو اور جو ضرورت کا ہو وہ لے لو؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا کہ پھر آپ کے درمیان دوستانہ نہیں ہے۔ تو مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ مومنین اپنی ضرورت کے اوپر ایک دوسرے مومن کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ لہذا اس دوسری سب سے عالی مرتبہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ مال کے اندر جو سب سے عالی ترین مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو اپنے اوپر مقدم کریں۔ یہ تو تھا مال کے اندر حق۔ دوسرا حق ہوتا ہے اس کی مدد کرنے میں۔ مدد کرنے میں کیا ہے کہ اس کی تمام ضرورتوں کو ہم پورا کریں، اس کی مشکلات کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ مرتبے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی بس ایک روایت پڑھوں گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمن کی پھر کہہ رہا ہوں اپنے دشمن کی حاجت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہوں، میں اپنے دشمن کی ضرورتیں پوری کرنے کی بھی بہت جلدی کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیر کروں اور وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ جب مولا ہم جس کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جی، ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے دشمن کی بھی حاجتوں کو فوراً پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے دوستوں کی حاجت، اپنے چاہنے والوں کی حاجت کتنی جلدی پورا کرتے ہوں گے، اور پھر ہم سے کیا امید رکھتے ہوں گے۔ اگر ہم حقیقی شیعہ ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ مولا ہم
अपने सगे भाइयों को देते हुए कतराते हैं, सगी बहनों को देते हुए कतराते हैं उनकी जरूरत पूरा करने को, कि मैं क्यों दूं, ये क्यों दूं, मैंने कमाया उसने कमाया। जी हम बिल्कुल अपोजिट हैं, हम बिल्कुल अपोजिट हैं, अहले बैत की सीरत के बिल्कुल अपोजिट हैं। देखिए कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा है लेकिन हम सिर्फ कहते हैं हम शिया हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी जिंदगी को अहले बैत की जिंदगी से मिलाने की कोशिश की कि कितनी टकरा रही है या मैच खा रही है। छठे इमाम कह रहे हैं कि मैं अपने दुश्मन की जरूरत को भी पूरा करने की एकदम कोशिश करता हूं, फौरन अदा करने की, फौरन उसकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करता हूं। और हम इसके बिल्कुल अपोजिट हैं कि हम सगे भाई तक की मदद करने को तैयार नहीं है, दुश्मन तो आप छोड़िए, हम थोड़ा सा किसी से तू मैं में भी हो जाए तो वो तो हमारा ऐसा हो जाता है जैसे जानी दुश्मन। अब तो उसके खिलाफ जितना हमसे बुरा हो सकेगा उतना बुरा करने की कोशिश करते हैं। जी तो जी हम क्या ये अहले बैत की सीरत है? और अगर नहीं है तो फिर हम झूठ बोलते हैं दिन रात के हम शिया हैं। जी फिर हम झूठ बोलते हैं। क्या फिर हमारे इस खाली दावे से हम रोजे मैशर दावा करके कह सकते हैं परवरदिगार हम तो अहले बैत के शिया हैं? क्या सिर्फ वहां पे ये कह देना काफी होगा? क्योंकि दुनिया में तो ये काफी हो जा रहा है, कहीं जाके कह दीजिए हम शिया हैं, वो मान लेगा हाँ जी शिया है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं शिया हैं। लेकिन क्या वहां देखा जाएगा ये खाली जबान तो ताले लग जाएंगे, जबान को तो। लिहाजा जब अहले बैत दुश्मन की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते अपने अपने दुश्मन की, तो क्या पर फर्ज नहीं है कि हम अपने भाइयों की मदद करें? और खाली सगे भाइयों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सगे भाई बहनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मोमिनीन की बात हो रही है। ठीक है, लिहाजा मोमिनीन का माल के अलावा ये भी हक है दोस्तों का मोमिनीन का कि मदद करने में, कि उनकी मदद की जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए चाहे वो किसी तरह की हो। तीसरा जबान में भी हक है मोमिनीन का बरादरान का, ईमानी भाइयों का बहनों का जबान में भी हक है। दो हक है जबान में, कुछ जगह जबान नहीं खोलनी है, कुछ जगह जबान खोलनी है, कुछ जगह जबान नहीं खोलनी है। कहां जबान नहीं खोलनी है जी? उसके ऐब, ना तो उसके पीछे ना उसके सामने, ना तो उसके, चंद जगह पर जबान को बंद रखना है। कहां पर? उसके ऐब गिनाना। दूसरा उससे झगड़ा करना, मोमिनीन से, दोस्तों से, भाइयों से झगड़ा करना। झगड़ा मतलब जरूरी नहीं कि हाथ तपाई वाला झगड़ा हो, जबानी झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। जबान, क्योंकि बात जबान की चल रही है ना जी, नहीं करना चाहिए, मगर ये कि अगर दीन की राह में हो, दीन की राह खुदा में आप उसे अगर जिद कर रहे हैं उससे कि भाई तू गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा कर, तू मेरा दोस्त है, वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। जबान को इन मामलात में बंद रखना है कि उससे झगड़ना नहीं है। तीसरा उसके राज फास्ट करना, उसके चाहे अगर किसी दोस्त से राब्ता मुनक़ता भी हो जाए, नाराजगी होके, झगड़ा होके, दोस्ती खत्म भी हो जाए, तब भी बोलचाल नहीं है, तब भी उसके राज नहीं खोलने हैं, यहां जबान बंद रखनी है। ठीक है। चौथा उसको ताना देना, अपने मोमिन भाई को ताना देने के लिए जबान को बंद रखना चाहिए, ताना नहीं देना चाहिए, और ना ही उसके ऊपर ऐब लगाने चाहिए, ना तो उसके ऊपर, ना उसके दोस्तों पर, ना उसके घर वालों पर, ना उसके माँ बाप पर। ये सख्त मना, ये हक है। आप ये मत सोचिएगा कि माल का ही हक होता है, ये हक है। अगर हमने इसके बरखिलाफ किया तो ये हक है। हक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैं हक का मतलब होता है कर्ज। हक का मतलब होता है कर्ज। आपकी गर्दन पे है, जब तक कर्ज गर्दन से न उतर जाए इंसान गिरफ्तार है, जब तक उसे उतार न देगा तब तक पूरा नहीं होगा। लिहाजा इंसान अपने मोमिन दोस्त से ऊपर ना तो ताना दे, ना उसके कोई राज, यानी उसके ऊपर कोई तोहमत या इल्जाम लगाए। तो ये, और पांचवा, कोई और अगर आपके दोस्त को ताना दे रहा है तो उन तानों को उसके सामने दोहराना भी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐब लगा रहा है मेरे दोस्त के ऊपर और मेरे सामने, और मैंने जो बात हुई, पहली बात तो मुझे अपने दोस्त का बचाव करना है, वो कर भी लिया तो अब मुझे उस अपने दोस्त से नहीं कहना है कि वो तुम्हें ऐसा ऐसे ताने दे रहा था या ऐसे ऐसे ऐब लगा रहा था। ठीक है।
یہ تو تھا زبان کا خاموش رکھنا ہے ان معاملات میں، کچھ جگہ زبان کھولنی ہے، یہ حق ہے مومن بھائیوں کا آپس میں۔ سب سے پہلا اس سے دوستی کا اظہار، محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ تم دوست ہو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ میرے قریبی ہو، میرے دوست ہو، دوستی کا اظہار چاہے زبانی کرتے رہنا چاہیے، اور پریکٹیکلی تو ہوتا ہی ہے، زبانی کی بات چل رہی ہے فی الحال۔ دوسرا اس کے حالات پوچھتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اس کے لیے ہمیشہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے اسے، بلکہ بغیر کہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی تمام نیک اعمال میں، عبادتوں میں اور نمازوں میں اس کے لیے بغیر کہے اس کے لیے دعا اور اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ گناہوں میں پڑ رہا ہے تو اس کو نصیحت کرانی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اسے ڈرانا چاہیے۔ یہ حق ہے مومنین کا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا دوست بگڑ رہا ہے تو میں کیوں کچھ کہوں، میں کیوں، ٹھیک ہے؟ وہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ حقوق ہیں وہ آپ کی گردن پہ ہیں۔ اور اس کے عیب اسے بتانا، ایسے بتانا کہ بھئی دیکھو آپ نے یہ غلط کیا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس کے عیب اسے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے عیب پبلک کے سامنے بتائیں کہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، نہیں، یہ عیب بتانا نہیں ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ معصومین کی جو یہ احادیث آتی ہیں، کیا جو مثال اور تشبیہ دیتے ہیں، یہ کوئی ایسے ہی نہیں دیتے جیسے مومنین آپس میں ایک بدن کی طرح ہے۔ تو بدن میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بدن کے ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب اس حدیث میں کس سے تشبیہ دی مومن کو؟ آئینے سے۔ آئینے میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کیا دکھتا ہے؟ آج کے آئینے کی بات نہیں کر رہا میں، موبائل والے کیمرے کی، اس میں ایپ نہیں دکھاتا ہے، اس میں سب کو گورا چٹا خوبصورت دکھاتا ہے، نہیں، آئینہ جو حقیقی آئینہ ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے، جو کیا دکھاتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ سیاہی بھی ہے، یہاں پہ چہرہ تھوڑا اداس سا بھی ہے، تھوڑا سا ہونٹ آپ کے کالے ہوتے جا رہے ہیں مثلا، یا آنکھوں پہ کالے داغ پر، یہ وہی ریالٹی دکھاتا ہے، وہ آج کے کیمروں کی طرح نہیں، جیسے یہ کیمرہ ہے یہ صحیح ہے، جو ہے وہی دکھا رہا ہے اس ٹائم۔ لیکن آج کل کے جو کیمرے ہیں، بیوٹی کیم جو ہیں، وہ اس سے لوگ، اس سے فوٹو کھینچ کھینچ کے لوگوں کو وہ دھوکے میں ڈال رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں اور میرے اندر یوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مومن مومن کا حقیقی آئینہ ہوتا ہے۔ مومن کو اگر یہ جاننا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ دیکھ لے، اگر وہ صحیح ہے، مومن دوست اگر صحیح ہے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو سمجھیے آپ پرفیکٹ ہیں، اس کا حق ہے یہ کہ آپ کو بتائے، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس کو صحیح کرو، میرے اندر وہ بتائے گا تمہارے اندر یہ کمی، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ مجال ہے کسی کی کوئی ہمارا دوست ہمیں کوئی کمی بتا دے، وقتی طور پہ بھلے ہی کتنا اچھا دوستانہ ہو، وقتی طور پہ بھلے ہی میں کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں صحیح بات ہے، لیکن اس سے نفرت دل میں بٹھا لوں گا میں، اور موقع تلاش میں رہوں گا کب میں اس کو ٹوکوں۔ ایسا ہی ہے جی۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ جو ہماری کمیاں بتا دے، جبکہ ایسا اسلام نے ایسا کہا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ حقیقی دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کے عیوب آپ کو گفٹ کرے، آپ کے عیوب، حدیث یہی ہے، مولا نے فرمایا کہ میرا بہترین دوست وہی ہے کہ جو میرے عیب مجھے ہدیہ کرے، یعنی مجھے بتائے، پبلک میں نہیں، کیونکہ دور مجھے کرنی ہے وہ کمیاں۔ اگر وہ محبت مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کا دوست ہوں نا، میرے اندر سے کمیاں دور کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے بتا، پبلک میں اگر بتانا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا مومن کا ایک حق ہے مومنین کا آپس میں کہ ایک دوسرے کے عیب ایک دوسرے کو، مومنین کو آپس میں بتائیں، اکیلے میں بتائیں، اسی لیے کہا گیا کہ تنہائیوں میں اس کو عیب اس کو بتائیں جی۔ لہذا انسان اپنے دوست کے ذریعے سے آئینے کی طرح ہوتا ہے، تو اپنے دوست کے اندر دیکھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور حق کیا ہے کہ اس کی خطاؤں اور لفزشوں کو، پانچواں حق یہ ہے خطاؤں اور لفزشوں کو معاف کرے، کیونکہ یہ انسان کے، مومنین کے کوئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میری ذمہ داری تھوڑی ہی ہے، نہیں، یہ ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے الگ سے، جو کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے دین کو بنا لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور اب کمال یہ ہے کہ اب جو چیز ہم نے بنا لی ہے اپنے اعتبار سے، اب اس کے خلاف
دیکھیے میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جو حقیقت دکھائی دیتی ہے وہی ہے. آج تو مولوی ٹوکتے ہیں تو مولوی کے اوپر بدتمیزی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ایک معاملہ اور آیا ہے ایسا ہی، مولوی تک سے کیسے تو کر کے بولتے ہیں، یعنی مولوی سے، یعنی مولوی بھی اگر بولے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام زمانہ بھی آ جائیں گے ان کو بخش دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنے اعتبار سے آداب رسوم اور رسمیں بنا لی ہیں، اب اس کے خلاف کوئی بول کے دکھا دے وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جی وہ ان کا. اب بتائیے کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ایسی ہیں جو اماموں نے کہی ہوں؟ اب اگر کوئی امام معصوم یا ان کا کوئی نمائندہ آ کے ان کے خلاف کوئی بات بول دے، دیکھیے کیا حال ہوگا. جائیے جی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک ویڈیو کلپ دہلی کی چلی ہے، نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، آپ لوگ دھیان رکھیے. جی اختر سرسیوی نام کا ایک شاعر ہے، آپ سب جانتے ہیں، آج کل وہ غلو کرنے لگا بدتمیز. لوگ اسے ایسوں کو بلاتے بھی ہیں، علماء ممبر پہ اسٹیج پہ بیٹھے محفل پڑھ رہا ہے، مصرع لگا رہا ہے کہ علی کی شکل میں پروردگار آیا ہے. تو انہوں نے ٹوکا تو ان سے بدتمیزی شروع کر دی اس آدمی نے. مولانا صاحب کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں، رئیس جارتوی صاحب کا نام ہے ایک. تو آج اگر مولویوں کو نہیں چھوڑ رہی ہے پبلک، تو امام اگر آ کے کہہ دیں کہ یہ بات غلط کر رہے ہو، یہ بخش دیں گے ایسے حالات میں؟ لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. کیا ہم واقعی حقیقی شیعہ ہیں جس کو امامان معصومین نے ہمیں کہا ہے، اور جس کی کوئی ایسی چیز ہے ہمارے اندر کہ جس کو لے کے سامنے کر کے ہم کہہ سکیں ہاں ہم علی کے شیعہ ہیں یا معصومین کے چاہنے والے ہیں؟ کوئی ایک صفت، کوئی ایک کوالٹی، کوئی ایک بات ہمارے اندر اگر نہیں ہے، سوچنا پڑ رہا یا ہے لیکن سوچنا پڑ رہا ہے کون سی ایسی صفت ہے جس کو دکھا کے میں کہہ سکوں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے یعنی پستی کہ ہمارے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے معصومین والی. جی لہذا وقت تمام ہوا، زیادہ ہو گیا. اب باتیں اور بھی تھیں لیکن میں نے ان میں کوئی توضیح نہیں دی، کوئی اپنی طرف سے کوئی خلاصہ نہیں کیا، صرف حدیثیں اور تھوڑے حقوق بیان کیے. اور بھی حقوق باقی ہیں انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا دوں کہ پروردگار ہمیں، آپ سب کو، ہم سب کو، تمام شیعان حیدر کرار کو اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں عاقبت بخیر فرمائے. یہ عاقبت بخیر کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کچھ انسان ایسے بھی گزرے ہیں کہ پوری زندگی نیک تھے، پوری زندگی انہوں نے عبادتوں میں بندگی میں گزاری، لیکن ان کی عاقبت اچھی، عاقبت خراب ہوئی. لیکن کچھ ہر جیسے بھی تھے، کچھ ایک لمحہ بخشوا سکتا ہے. عاقبت اگر بخیر ہے تو زندگی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. لیکن اگر آپ نے 100 سال زندگی گزاری اور نیکی کے ساتھ گزاری، اینڈ ٹائم پر آ کر مرتے سے پہلے کچھ وقت پہلے اگر پھر گئے خدا نخواستہ تو کس کام کا؟ تو اس لیے ہمیشہ عاقبت بخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت، ہماری عاقبت خیر سے ہو. اور تمام شیعان حیدر کرار کی، اور یہ کہ گناہوں سے کبھی خوف زدہ ہونا چاہیے لیکن خدا کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ ہے کہ ہماری عاقبت کیا ہوئی. جناب حور نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال کے، لیکن عاقبت دیکھیے کیا ہوئی. لہذا خدا سے امیدوار اور اپنے گناہوں سے خوف میں رہنا چاہیے، خدا سے امیدوار رہنا چاہیے، تو خدا بخش دے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.